اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں، میں شکر گزار ہوں آپ سب کا، اور اس پلیٹ فارم کا جس کے وسیلہ سے ہم سب اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر ہم شکر گزار ہیں خداوند یسوع مسیح کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم دور و نزدیک سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے اکٹھے ہو کر اس کے نام کو جلال دے سکتے ہیں، اس کے نام کو دن بات کہہ سکتے ہیں، اس کی تعریف کر سکتے ہیں، اس کے کلام کو سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگیوں کو دن بدن درجہ بدرجہ بہتر کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ تمام بہنوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو اس مسیحی محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ خدائے قادر ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، تیرا شکر، تیری تعریف و تیری تمجید کرتے ہیں باپ، کیونکہ تو ہی تعریف و تمجید کے لائق ہے۔ تو بلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے خدا۔ اے خداوند تیرے شکر گزار ہیں زندگی اور زندگی کی تمام تر نعمتوں اور برکتوں کے لیے اے خدا، ان سانسوں کے لیے اے خداوند، اور اے خداوند ہر ایک برکت کے لیے، ہر ایک اے خداوند نعمت کے لیے خداوند جو تو نے ہمارے لیے رکھ چھوڑی ہے، اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر ہم اے خداوند تیرے شکر گزار ہیں تیری اس محبت کے لیے جو تو ہم سے رکھتا ہے اے خدا۔ اے خداوند بے شک تو ہم سے بہت محبت رکھتا ہے خداوند، اور اس کا ثبوت تو نے اس صورت میں دیا کہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں ہمارے لیے بھیج دیا تاکہ ہم نجات پائیں اور تجھے اے خداوند تجھ سے رابطے میں بحال ہو سکیں اے خداوند، تجھے اے باپ کہہ کر پکار سکیں اے خداوند۔ تیری اس محبت کے لیے خداوند تیرے شکر گزار ہیں خداوند، اور اے خداوند شکر گزار ہوں ان تمام بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے اے خداوند جو دور و نزدیک سے اے خداوند اس پلیٹ فارم کے ذریعے اکٹھے ہو کر اے خداوند تیرے نام کو جلال دے سکتے ہیں خداوند۔ اے خداوند سب کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور اے خداوند جو ارادہ رکھتے ہیں لیکن اے خداوند آ نہیں پا رہے، خداوند ان کے راستوں کی رکاوٹوں کو دور کر تاکہ اے خداوند وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر تیرے نام کو جلال دے خداوند۔ اور اے خداوند جو ارادہ میں کمزور ہیں اے خداوند تو ان کے ارادہ کو مضبوط کر اے خداوند تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو، اور اے خداوند تیرے کلام کو سیکھ سکیں، تیری تعریف کر سکیں، تیری تمجید کر سکیں، تجھے دن بات کر سکیں خداوند۔ ہر ایک جان کو اے خداوند ابھی سے خداوند تیرے لہو میں چھپاتا ہوں، عبادت کے شروع سے آخر تک اے خداوند تو ہمارے ساتھ رہنا ہے خداوند۔ اے خداوند جتنی بہنیں، بچے اے خداوند، اے خداوند تیرے حمد و ثنا کرنے کو اے خداوند، اپنے ہونٹوں کا نذرانہ تیرے حضور پیش کرنے کو اے خداوند، اے خداوند تو ان کے ہونٹوں کو چھو اے خداوند، ان کی آوازوں کو مسا کرے اے خداوند تاکہ اے خداوند وہ روح کی سچائی سے اور دل سے اے خداوند تیری مدح سرا کر میں تیری مدح سرائی کریں خداوند، تیری تمجید کریں خداوند، کیونکہ تو اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے خدا۔ قادر مطلق باپ اے خداوند تجھے ہماری حمد و ثنا کرنا تجھے پسند آئے، ہمارے ہونٹوں کا نذرانہ تجھے پسند آئے اے خداوند، اور اسے قبول کرنا ہے خداوند۔ تیری منت کرتا ہوں خداوند، رہنمائی کرنا ہے خداوند، خاص طور پر اے خداوند اپنے آپ کو اے خداوند تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہے خداوند۔ اے خداوند میں تیرا ادنا سا بندہ ہے خداوند، میرے پاس تو الفاظ کی بھی کمی ہے اے خداوند، تیری منت کرتا ہوں خداوند تو مجھے الفاظ کی ترتیب دینا ہے خداوند تاکہ تیری شان کے مطابق اے خداوند الفاظ استعمال کر سکوں اے خداوند۔ اے خداوند تو جو عظیم ہے اے خداوند تو لشکروں کا اے خداوند تو لشکروں کو اے خداوند رہنمائی کرنے والا ہے خداوند، تو قادر مطلق ہے خداوند، اے خداوند رحم کرنا اور فضل کرنا اے خداوند، تو سچا ہے، تیرے وعدے سچے ہیں اے خداوند، تو نے کہا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں تو وہاں موجود ہوتا ہے اے خداوند۔ ہم ایک جماعت کی صورت میں اے خداوند بے شک ہم ایک دوسرے سے دور دور ہیں، لیکن ہم اے خداوند اپنے خاندانوں کے طور اے خداوند خاندانوں کے طور پر اے خداوند تیرے حضور میں اکٹھے ہیں اے خداوند۔
اور تو अपने वादे के मुताबिक मौजूद है खुदा। हमारी रहनुमाई करना, हमारी मदद करना, हमारे साथ साथ रहना है खुदा। दुआ को सुनो, कबूल फरमाए खुदा। खास तौर पर तेरे बंदा को ए खुदा भाई जावेद को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। आज का कलाम जो तेरा बंदा हमारे साथ शेयर करने को है खुदा, वो हमारी जिंदगियों के लिए हो है खुदा, और इस कलाम के वसीला से हम अपनी जिंदगियों को बेहतर करने वाले हो सकें, ताकि तुझे पसंद आना के दर्जा तक पहुंचे हो खुदा, तुझे पसंद आए। हमारी रहनुमाई करना, इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ साथ रहना। दुआ को सुन और कबूल फरमा, मसीह यीशु का वास्ता देके मांगते हैं। एक बार फिर तमाम बहनों को, भाइयों को वेलकम। अब वक्त है कि हम खुदावन की हम्दो सना की तरफ बढ़ें। मैं दरख्वास्त करता हूँ सबसे पहले बेटी अरूसा से कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और हम उनके साथ मिलकर अपने अपने घरों में खुदावन की हम्दो सना करें। बेटी अरूसा। Hallelujah, praise the Lord. पाकरू यहोवादा, पाकरू मसीहादा, पाकरू यहोवादा, पाकरू मसीहादा, वसदा है साडे अंदर, ते मौजा लग गईयां ने, ते मौजा लग गईयां ने, ते मौजा लग गईयां ने, ते मौजा लग गईयां ने। पाकरू यहोवादा, पाकरू मसीहादा, वसदा है साडे अंदर, ते मौजा लग गईयां ने, ते मौजा लग गईयां ने। बाप बेटा पाकरू वसदे ने अंदर, बाप बेटा पाकरू वसदे ने अंदर, कूजे दे विच यारो बंद समंदर, कूजे दे विच यारो बंद समंदर, ते पिंगा चढ़ गईयां ने, ते पिंगा चढ़ गईयां ने, ते पिंगा चढ़ गईयां ने, ते पिंगा चढ़ गईयां ने। पाकरू यहोवादा, पाकरू मसीहादा, वसदा है साडे अंदर, ते मौजा लग गईयां ने, ते मौजा लग गईयां ने। चिल्ली पई अखां वाली आओ हटाए, चिल्ली पई अखां वाली आओ हटाए, रूहे खुदा नू दोस्त बनाए, रूहे खुदा नू दोस्त बनाए, सजावां मुक गईयां ने, सजावां मुक गईयां ने, सजावां मुक गईयां ने, सजावां मुक गईयां ने। पाकरू यहोवादा, पाकरू मसीहादा, वसदा है साडे अंदर, ते मौजा लग गईयां ने, ते मौजा लग गईयां ने। अपनी अपनी थां ते यसू जी ने कलिया सी रूह नू, अपनी थां ते यसू जी ने कलिया सी रूह नू, रूह दी मामूरी नाल तकिए यसू नू, रूह दी मामूरी नाल तकिए यसू नू, ते शाना वध गईयां ने, ते शाना वध गईयां ने, ते शाना वध गईयां ने, ते शाना वध गईयां ने। पाकरू यहोवादा, पाकरू मसीहादा, वसदा है साडे अंदर,
ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू बेटा, खुदा आपको बरकत दे और अपने नाम और अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। बड़ा प्यारा आपने गीत गाया, मौजा लग गईया ने। ये मौजा सिर्फ उसी वक्त लगती हैं जब पाक रूह हमारे अंदर रहता है और हम उसके हजूर झुके रहते हैं, उससे कनेक्टेड रहते हैं। ये सिर्फ इसी हमारे लिए इतना ही काफी नहीं है कह देना कि जी हम मसीही हैं। हमें मसीही बन के फिर ये मौजें लगती हैं। हम जब मसीही हकीकी तौर पे बनते हैं तब ये मौजें हमारे लिए लगती हैं। खुदावन आपको बरकत दे और हम सबको तौफीक दे कि हम उस खुदावन में मजबूत होते जाएं। अब मैं दरख्वास्त करूंगा नेक्स्ट जो हम खुदावन की हम्दो सना करने को हैं बहन सानिया के साथ मिलकर प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें और हम उन बहन के साथ मिलकर अपने अपने घरों में सब खुदावन की हम्दो सना करें। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट बस। मैं ज़बूर गाऊंगी, पहला ज़बूर। हर शय विच वेखां जात तेरी, मेरी सुबह हो शाम ते रात तेरी, मेरे दिल दी हर एक धड़कन विच सालावां ते हर दम बात तेरी, मेरा अंदर बाहर सब तू जानदा है, मेरा हालो हाल तू जानदा है, मेरे लूलू विच रंग तेरा, मैनू सोने वांग तू ढालना है। ओ धन है, ओ धन है, ओ धन है, ओ धन है जो मनदा है ना रा शरीरां दी, सला शरीरां दी, ना टुरदा है बुराइयां दी रात कदी भी। ओ धन है, ओ धन है जो मनदा है ना सला शरीरां दी, ना टुरदा ए बुराइयां दी रात कदी भी। ओ धन है मखोलियां दी जलसे विच ना कदी बहंदा ए, मखोलियां दी जलसे विच ना कदी बहंदा ए, पर दिने राती शरानो, दिने राती शरानो वो सोचदा रहिंदा ए। ओ धन है, ओ धन है, ओ धन है जो मनदा है ना सला शरीरां दी, ना टुरदा ए बुराइयां दी रात कदी भी। ओ धन है हालो दे ओदा है उस बूटे वांग जो लगा पानी ते, हालो दा है उस बूटे वांग जो लगा पानी ते, फल अपने वेले देवेगा, फल अपने वेले देवेगा, ना पत्तर सुकणगे। ओ धन है, ओ धन है, ओ धन है जो मनदा है ना सला शरीरां दी, ना टुरदा ए बुराइयां दी रात कदी भी। ओ धन है, ओ धन है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, खुदा आपको बरकत दे और अपने नाम और अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। बड़ा प्यारा आपने ज़बूर गाया, ओ धन है जो ना मंदा है सला शरीर।
اور یہ سب اسی وقت ہوتا ہے جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں اور اس کی چغالی کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، تب ہمارے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں شریروں کی صلاح پہ نہیں چلنا۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے نام کے لیے اور جلال کے لیے اسی طرح استعمال کرتا رہے۔ اب وقت ہے کہ ہم جس گھر میں آئے ہیں ہم ان سے خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے حمد و ثنا سنیں اور ان کے ساتھ مل کے کریں۔ میں درخواست کروں گا بھائی جانسن سے اور ان کی فیملی سے کہ وہ خداوند کی حمد و ثنا میں ہماری رہنمائی کریں۔ مسیح خداوند میں تمام بہن بھائیوں کو سلام، اور آج کی جو پرستش میں ہم آگے بڑھتے ہوئے گیت گائیں گے، سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے، ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے۔ آمین۔ یسوع کے بنا، یسوع کے سوا ہم دنیا میں کچھ نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ ہمارا فدیہ دینے والا ہے اور ہم اس کے خون کے خریدے ہوئے ہیں۔ سب مل کے خدا ان کے حضور میں بڑھیں گے اور گیت گائیں گے، سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے۔ سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے، ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے، سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے، ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے۔ ہاللویا، او ہاللویا، ہاللویا، او ہاللویا۔ میری یہ زندگی اور میری عقل، میری یہ طاقت ساری اور میرا دل، میری یہ زندگی اور میری عقل، میری یہ طاقت ساری اور میرا دل، میری تو روح بھی یسوع تیرے لیے ہے، ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے، میری تو روح بھی یسوع تیرے لیے ہے، ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے۔ ہاللویا، او ہاللویا، ہاللویا، او ہاللویا۔ لشکروں کے خدا تو میرا آسرا، میری قوت کا چشمہ تو ہے میرے خدا، لشکروں کے خدا تو میرا آسرا، میری قوت کا چشمہ تو ہے میرے خدا، شکر گزاری یسوع تیرے لیے ہے، ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے، شکر گزاری یسوع تیرے لیے ہے، ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے۔ ہاللویا، او ہاللویا، ہاللویا، او ہاللویا۔ بادشاہوں کا
यसु तू बादशाह, सारी कौमें मानेगी तुझको कादिर खुदा। बादशाहों का यसु तू बादशाह, सारी कौमें मानेगी तुझको कादिर खुदा। बादशाही यसु तेरे लिए है, सारी सिताइश यसु तेरे लिए है। बादशाही यसु तेरे लिए है, सारी सिताइश यसु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू जॉनसन भाई। खुदा आपको बरकत दे और आपकी फैमिली को बरकत दे और अपने नाम और अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। अब वक्त है कि हम खुदावन के कलाम की तरफ बढ़ें, उसकी आवाज़ को सुनें। और इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम की तिलावत करें, मैं दरख्वास्त करूंगा बेटी समरीन से कि वो शुक्रगुजारी करें इस हम्द व सना के लिए, और भाई सेड्रिक के लिए जो कलाम की तिलावत करने के लिए को हैं, और भाई जावेद को खुदावन के हाथों में सौंपे जो आज का कलाम हमारे साथ शेयर करने को है। मैं दरख्वास्त करूंगा बेटी समरीन से कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। मेरा ख्याल है बेटी समरीन तक आवाज नहीं पहुंच रही। मैं दरख्वास्त करूंगा सराफीन से कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुदूस मेहरबान जलाली खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं दिल की तागहराइयों से खुदावन यीशु जी, तेरे तख्त के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए खुदावन यीशु जी, जो हमने दिल खोलकर तेरी सताइश की, तेरी प्रस्तिश की है खुदावन, जबकि अब तू हमसे बोलने को है, हमसे हम कलाम होने को है यहोवा यरी है खुदावन। तू हमारी सोचों को ले ले, हमारे ख्यालों को ले ले, हमारी बातों को ले ले, हमारे कामों को ले ले यहोवा यरी, हमें अपने ताबे कर ले यहोवा यरी है खुदावन। हमें अक्लबूत सोच समझ जो दनाई और पाक रूह का फहम मुहैया करना यीशु जी। तो हमारे कानों को मस्सा कर दे ए खुदावन यीशु जी। ए खुदावन आज का कलाम हम रिसीव करने को है खुदावन यीशु जी, जबकि तू हमसे बोलने को है खुदावन यीशु जी। भाई जावेद को है खुदावन सर से लेकर पांव के तलवे तक तेरे पाक लहू में छुपाते हैं यहोवा यरी ए खुदावन, तेरी उनकी जबान का जिम्मा तेरे हाथों में दे देते हैं खुदावन। हाँ, जो कुछ भी वो बोले ए खुदावन वो रूह की हदायत से बोले ए खुदावन यीशु जी। और अपने भाई सैट्रिक को जिन्होंने कलाम की तलावत करनी है ए खुदावन, तेरे बंदा को ए खुदावन तेरे लहू में छुपाती हूँ ए खुदावन। तेरे सर ए खुदावन उनको सर से लेकर पांव के तलवे तक ए खुदावन तेरे पाक रूह के ताबे कर देती हूँ ए खुदावन। उनको लफ्जों की तरतीब देना और ए खुदावन तेरा मस्सा, तेरा जलाल, तेरी कुदरत ए खुदावन हम पर इसी तरह बनी रहे। इंटरनेट पर ए खुदावन सारी डिवाइसेस पर ए खुदावन तेरे बरे का खून मांगती हूँ ए खुदावन। कोई डिस्टर्बन ना आए ए खुदावन, कोई भी ए खुदावन अबलीस की रुकावट ना आए, बल्कि ए खुदावन तेरा पाक रूह का मस्सा
ہم پر اسی طرح بنا رہے, اور اے خداوند آج کے کلام کو ہم ریسیو کرنے والے بن سکے, ہم اس کو سننے والے بن سکے, اور اے خداوند تیرے پاک روح کو اور تیرے آرتی رچ کو اور تیرے مہربان فرشتوں کو اے خداوند جہاں جہاں بھی ہم بیٹھے ہیں اے خداوند مانگتی ہوں اے خداوند یسوع جی, پورے گروپ کو اے خداوند تیرے کبھی ہاتھوں میں دیتی ہوں اے خداوند, سب کو اے خداوند تیرے سندر قدموں میں لاتی ہوں اے خداوند یسوع جی, تو سب کو اپنے پاک روح کے مسا میں اور اے خداوند اپنے کنٹرول میں رکھ, سب کچھ تیرے قدوس اور جلالی نام سے مانگتی اور پا لیتی ہوں, آمین آمین. God bless you, سرافم. اب وقت ہے کہ ہم خداوند کے کلام کی تلاوت کریں, اور آج جو ہم خداوند کے کلام کی تلاوت کرنے کو ہیں وہ ہے اعمال کی کتاب اس کا 14 باب, اور میں درخواست کروں گا بھائی سیٹرک سے کہ وہ اس تلاوت میں ہماری رہنمائی کریں, اور ساتھ ہی میں درخواست کروں گا بھائی جاوید سے کہ پلیز آپ رہنمائی کریں جتنی آیات پڑھوانا آپ چاہتے ہیں, پلیز. گاڈ بلیس یو. آپ کو برکت دے. اور میں جی سیٹرک بھائی پلیز آپ ہماری رہنمائی کیجیے. جی اچھا پڑھنا 14 ٹھیک ہے, پورا چیپٹر پڑھ دو. 13 ہے جو 14 چیپٹر. اچھا جی, پاک کلام میں سے اعمال کی کتاب اور اس کا باب نمبر 14. اور نیم میں ایسا ہوا کہ وہ ساتھ ساتھ یہودیوں کے عبادت خانہ میں گئے اور ایسی تقریر کی کہ یہودیوں اور یونانیوں دونوں کی ایک بڑی جماعت ایمان لے آئی, مگر نافرمان یہودیوں نے غیر قوموں کے دلوں میں جوش پیدا کر کے ان کو بھائیوں کی طرف سے بدگمان کر دیا. بس وہ بہت عرصہ تک وہاں رہے اور خداوند کے بھروسے پر دلیری سے کلام کرتے تھے, اور وہ ان کے ہاتھوں سے نشان اور عجیب کام کرا کر اپنے فضل کے کلام کی گواہی دیتا تھا. لیکن شہر کے لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی, بعض یہودیوں کی طرف ہو گئے اور بعض رسولوں کی طرف. مگر جب غیر قوم والے اور یہودی انہیں بے عزت اور سنسار کرنے کو اپنے سرداروں سمیت ان پر چڑھ آئے تو وہ اس سے واقف ہو کر لکانیا شہروں لسترا اور دربے اور ان کے گرد و نواح میں بھاگ گئے اور وہاں خوشخبری سناتے رہے. لسترا میں ایک شخص بیٹھا تھا جو پاؤں سے لاچار تھا, وہ جنم کا لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا. وہ پولس کو باتیں کرتے سن رہا تھا, اور جب اس نے اس کی طرف غور کر کے دیکھا کہ اس میں شفا پانے کے لائق ایمان ہے تو بڑی آواز سے کہا کہ اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا. پس وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا. لوگوں نے پولس کا یہ کام دیکھ کر لکاؤنیا کی بولی میں بلند آواز سے کہا کہ آدمیوں کی صورت میں دیوتا اتر کر ہمارے پاس آئے ہیں. اور انہوں نے برناباس کو زیوس کہا اور پولس کو ہرمیس, اس لیے کہ یہ کلام کرنے میں سبقت رکھتا تھا. اور زیوس کے اس مندر کا پجاری جو ان کے شہر کے سامنے تھا بیل اور پھولوں کے ہار پھاٹک پر لا کر لوگوں کے ساتھ قربانی کرنا چاہتا تھا. جب برناباس اور پولس رسولوں نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر لوگوں میں جا کودے اور پکار کر کہنے لگے کہ لوگوں تم یہ کیا کرتے ہو, ہم بھی تمہارے ہم طبیعت انسان ہیں اور تمہیں خوشخبری سناتے ہیں تاکہ ان باطل چیزوں سے کنارہ کر کے اس زندہ خدا کی طرف پھرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا. اس نے اگلے زمانہ میں سب قوموں کو اپنی اپنی راہ چلنے دیا, تو بھی اس نے اپنے آپ کو بے گواہ نہ چھوڑا. چنانچہ اس نے مہربانیاں کی اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا اور بڑی بڑی پیداوار کے موسم عطا کیے اور تمہارے دلوں کو خوراک اور خوشی سے بھر دیا. یہ باتیں کہہ کر بھی لوگوں کو مشکل سے روکا کہ ان کے لیے قربانی نہ کریں.
پھر بعض یہودی انطاکیہ اور اکنیم سے آئے اور لوگوں کو اپنی طرف کر کے پولس کو سنسار کیا اور اس کو مردہ سمجھ کر شہر کے باہر گھسیٹنے لگے، مگر جب شاگرد اس کے گرد آ کھڑے ہوئے تو وہ اٹھ کر شہر میں آیا اور دوسرے دن برناباس کے ساتھ دربے کو چلا گیا، اور وہ شہر میں خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے لسترا اور اکینیم اور انطاکیہ کو واپس آئے اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور جو نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو، اور کہتے تھے ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے، اور پستیا میں سے ہوتے ہوئے پمفیلیا میں پہنچے اور پرگا میں کلام سنا کر اتلیہ کو گئے، اور وہاں سے جہاز پر اس انطاکیہ میں آئے جہاں اس کام کے لیے جو انہوں نے پورا کیا خدا کے فضل کے سپرد کیے گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کلیسیا کو جمع کیا اور ان کے سامنے بیان کیا کہ خدا نے ہماری معرفت کیا کچھ کیا، اور یہ کہ اس نے غیر قوموں کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا، اور وہ شاگردوں کے پاس مدت تک رہے۔ پاک کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت ملے۔ آمین۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو ساٹرک بھائی، آپ کو برکت دے۔ اب وقت ہے کہ ہم خداوند کے کلام کی آواز خداوند کے بندہ بھائی جاوید کے وسیلہ سے سنیں، اور میں کلام میں تالیوں میں خداوند کے کلام کو دعوت دیتا ہوں جو بھائی جاوید کے وسیلہ سے ہم تک پہنچنے کو ہے۔ آمین۔ ہاللویا۔ پریز گاڈ۔ ساری تالیاں، سارا جلال ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے۔ خداوند کا شکر ہو کہ وہ اپنا کلام جو ہے وہ نازل فرما کر شفا دیتا ہے اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو آج ہم اعمال کی کلیسیا میں سے دیکھ رہے ہیں، جو پہلی کلیسیا جس کو کہا جاتا ہے کہ کرسچینٹی جو تھی، جو مسیحیت جو ہے، اس نے یہاں سے جنم لیا، یا جو پہلے لوگ جو کرسچن کہلائے تھے وہ اعمال کی کلیسیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں مسیح یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کس طرح کلیسیا جو ہے وہ چند یہودیوں سے نکل کر غیر قوموں تک پہنچی، خدا کا کلام غیر قوموں تک پہنچا، اور کس طرح شہروں میں شاگردوں نے جا کر خداوند یسوع مسیح کے نام کی منادی کی۔ تو مینلی ان کا پرپس، جو مقصد یہ تھا کہ وہ خداوند کے کلام کی خوشخبری لوگوں تک پہنچائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا معجزات بھی کیا کرتا تھا۔ لیکن ہم اعمال کی کلیسیا میں کہیں بھی یہ نہیں پڑھتے کہ ہیلنگ کروسیڈ انہوں نے کیے، کوئی ہیلنگ علیحدہ سے ہیلنگ کوئی کروسیڈ یا منسٹری نہیں تھی، بلکہ یہ خدا کے کلام کو پھیلانے کا ایک اثر تھا۔ یعنی سمجھ لیں کہ جو ان کا مین مقصد تھا، جو جس کے لیے شاگرد شہر بر شہر جایا کرتے تھے، وہ تھا خدا ان کے کلام کو پھیلانا۔ لیکن خدا ساتھ میں معجزے بھی کر دیتا تھا، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن مین مقصد جو شاگردوں کا تھا وہ کلیسیا، وہ یسوع مسیح کی خوشخبری پھیلانا تھا، جو کہ آج کے چیپٹر میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو مار کر 13ویں چیپٹر میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ان کو انہوں نے شاگردوں کو ہیکل سے نکال دیا تھا۔ تو یہاں پہ بھی ہم اسی طرح کی کچھ سچویشن دیکھتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک جگہ سے جب ان کو نکالتے تھے تو وہ دوسری جگہ پہ جا کر خدا ان کے کلام کی منادی کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ اور لیکن یہاں پہ ہم نے کہیں بھی یہ نہیں پڑھا کہ وہ کوئی ہیلنگ کروسیڈ، شفائیہ باتیں نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ شفا جو ہوتی تھی وہ سائنس اینڈ ونڈر، وہ خداوند اپنی قدرت سے کلام سنانے کے باعث ہی ہونا شروع ہو جاتے تھے۔
لیکن ان کا شاگردوں کا مین مقصد معجزے کرنا نہیں تھا. یہ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی کہ ہیلنگ کروسیڈ نہیں تھا، بلکہ خداوند کے کلام کی منادی کرنا تھا اور خوشخبری کی منادی کرنا تھا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اور اکنیس میں ایسا ہوا، پہلی ورس سے میں پڑھ رہا ہوں. اکنیس سے ایسا ہوا کہ وہ ساتھ ساتھ یہودیوں کے عبادت خانہ میں گئے اور ایسی تقریر کی کہ یہودیوں اور یونانیوں دونوں کی ایک بڑی جماعت ایمان لے آئی. تو اب دیکھیں، ایمان وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا؟ کوئی ہیلنگ کروسیڈ نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ تقریر کی، یعنی کہ خداوند کے کلام کی منادی کی ہے. تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ کیا کیا؟ یہودیوں اور یونانیوں میں سے بڑی جماعت ایمان لے آئی. تو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کیا اثر ہوگا اس کی تقریر میں، جو پولوس رسول اور برناباس جو ان کے ساتھ کلام کر رہے تھے، کہ وہ ایک بڑی جماعت جو تھی، ایک بڑا گروہ جو تھا لوگوں کا، وہ ایمان لے آیا ایک ہی تقریر سے. مگر نافرمان یہودیوں نے غیر قوموں کے دلوں میں جوش پیدا کر کے ان کو بھائیوں کی طرف سے بدگمان کر دیا. دیکھیں، جہاں پہ خدا کا کام ہوتا ہے وہاں پہ ابلیس بھی ساتھ ساتھ زور مارتا ہے. ابلیس کا کام بھی ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے. اسی طرح ہم نے خدا کی سارے بہت لکھا ہے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت تکلیفوں میں سے، مصیبتوں میں سے گزر کر خدا کی جلال میں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف خدا کا کام ہو رہا ہے، دوسری طرف ایک بدگمانی بھی لوگوں میں پیدا کی جا رہی ہے. تو یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا ہماری خدمت کے وسیلہ سے کوئی کام کرتا ہے تو یاد رکھے کہ ابلیس بھی جو ہے وہ ساتھ اپنا زور مار رہا ہوتا ہے. تو اس کے بعد تیسری آیت میں لکھا ہے کہ پس وہ بہت عرصہ تک وہاں رہے اور خدا ان کے بھروسے سے دلیری سے کلام کرتے تھے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نشان اور عجیب کام کرا کر اپنے فضل کے کلام کی گواہی دیتا تھا. تو خداوند ان کے وسیلے سے عجیب کام کرتا تھا، ان کے ہاتھ رکھنے سے شفائیں ملتی تھی. تو لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب ان کو یہودیوں نافرمان یہودیوں نے اور غیر قوموں والوں نے کچھ ایک گروہ کو انہوں نے بدگمان کر دیا، یا ان کے بارے میں غلط ملت باتیں بتائیں، تو وہ وہاں سے اس وقت بھاگ نہیں گئے، بلکہ وہاں دلیری اور زیادہ وہاں ٹھہرے رہے. بس وہ بہت عرصہ تک وہاں رہے. اور خدا کے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے پاک روح کے تابع، جب خدا کے پاک روح نے انہیں کہا کہ اب یہاں سے موو کرو تو وہ موو ہوئے. لیکن وہ جب ان کو صرف اپوزیشن کا سامنا تھا، ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ ایک گروپ ان کے ساتھ اگینسٹ کھڑا ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے جب تک وہاں سے وہ مشن پورا نہیں ہوا تو وہ آگے موو نہیں کیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے نئے عہد نامے کی ساری تعلیم جو ہے خدا کے پوتر آتما کے گرد اور اس کی گائیڈنس کے گرد گھومتی ہے، پاک روح کے گرد گھومتی ہے. تو وہاں پہ وہ بہت عرصہ تک وہاں رہے اور خدا ان کے بھروسے سے دلیری سے کلام کرتے تھے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نشان اور عجیب کام کرا کر اپنے فضل کے کلام کی گواہی دیتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو لیکن شہر کے لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی، بعض یہودیوں کی طرف ہو گئے اور بعض رسولوں کی طرف. تو جیسے میں نے ابھی کہا کہ جہاں پہ خدا کا کلام ہوتا ہے وہاں تھوڑی بہت کنفیوژنز بھی، ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، کسی طریقے سے لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ تو یہودیوں کی طرف ہو گئے اور بعض نے رسولوں کا ساتھ دیا. تو یہ ایک مسیح کلیسیا کے ایک پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے کہ جو پہلا چرچ جو تھا اس میں بھی ان کو بھی مشکلات اور دشواریوں کا بہت زیادہ سامنا تھا. تو لیکن خدا کا کلام جو ہے اس کو کیونکہ کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ وہاں پہ انہوں نے بیج بویا، وہ آگے بڑھ گئے. جب ان پر زیادہ مشکل آئی، جب لوگوں نے ان کو سنسار کرنا چاہا، 5ویں آیت میں لکھا ہے، مگر جب غیر قوم والے اور یہودی انہیں بے عزت اور سنسار کرنے کو اپنے سرداروں سمیت ان پر چڑھ آئے، تو وہ
اس سے واقف ہو کر لکانیہ کے شہر لسترا اور دربے اور ان کے گرد و نواح میں بھاگے اور وہاں خوشخبری سناتے رہے۔ جب ان پہ انہوں نے کوئی فزیکل پریشر ڈالنا شروع کیا اور ان کو سنسار کرنا چاہا تو تب وہاں سے وہ دوسرے شہروں میں یعنی کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے جو پہلی کلیسیا کے لوگوں میں چرچ میں تھا کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی گواہی کو سب سے اتم رکھا، یسوع کے نام کو جلال، یسوع کے نام کی گواہی کیا تھی کہ جو کیا وہ سنا کیا رہے تھے کہ یسوع جس نے جو زمین پر انسان بن کر آیا اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان سولی پہ قربان ہونے کے لیے دی پیش کی اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ ایک خوشخبری ہے کہ ہمارے گناہوں کا جو کفارہ ہے، جو ڈنڈ ہے، جو پیمنٹ ہے، جو آلریڈی وہ یسوع نے صلیب پر کر دی ہے، تو ہم یسوع کے پر ایمان لا کر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہر سکتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ تو خداوند یسوع پر ایمان لا کر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں۔ تو یہ ایک خوشخبری کا کلام تھا جو وہ لے کر چل رہے تھے، لیکن معجزات جو تھے وہ ایک سیکنڈری چیز تھی، وہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا پیچھا کرتے تھے، معجزات کو انہوں نے آگے نہیں رکھا ہوا تھا۔ یعنی تو اس بات کو ایک پیٹرن کو سمجھے کہ خداوند کے کلام کی منادی جو تھی وہ اتم یا سب سے بڑا درجہ تھا اس کا۔ اور 8ویں ورس میں ایسے لکھا ہے کہ اور لسترا میں ایک شخص بیٹھا تھا جو پاؤں سے لاچار تھا، وہ جنم کا لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا۔ تو جب ہم روحانی طور پر اپاہج ہوتے ہیں، لنگڑے ہوتے ہیں، تو ہم بے پھل رہتے ہیں، ہم چل نہیں سکتے، ہماری موومنٹ، ہم ایک ہی جگہ پہ اگر رک گئے ہیں تو ہم روحانی طور پر اپاہج ہیں، ہم لنگڑے ہیں، ہم لاچار ہیں۔ ہماری ترقی اگر نہیں ہو رہی ہے، ہم درجہ بدرجہ یسوع کی مانند نہیں بن رہے، تو ہم اپاہج ہیں، ہم لنگڑے ہیں، ہمیں ٹچ کی ضرورت ہے۔ روحانی کئی دفعہ ایک روحانی کوڑ جیسے سنا نا، آپ نے ٹرم سنی ہوگی، جو یعنی کہ کوڑ بھی ایک بیماری، لا علاج بیماری ہے، نہیں تو ایک جسمانی کوڑ ہوتا ہے، ایک روحانی کوڑ ہوتا ہے۔ ایک جسمانی لنگڑا پن ہے، اپاہج پن ہے، ایک روحانی اپاہج پن ہے۔ تو ہم سب اپنی زندگیوں پر غور کر سکتے ہیں کہ کیا ہم کہیں کوئی اپاہج پن تو نہیں ہم میں آ گیا، یا ہم کوئی آتمک طور پر ہم وہ تو نہیں ہے۔ آتما جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے، ہمارے اندر کا جو جوتی ہے ہمارے من میں، جو پرمیشور پربھو یسوع مسیح نے کہ ہمارے ہردے میں دل میں آنے سے لگتی ہے، وہ جلتی ہے، وہ جل رہی ہے، ہمیں اس کی لائٹ روشنی مل رہی ہے۔ کیا ہم یسوع کی مانند، ہمارا کیریکٹر بلڈ اپ ہو رہا ہے، ہم یسوع کی مانند بڑھتے جا رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں مور میچور کرسچن بناتی ہیں، ہمیں ہمارا قد، روحانی قد جو ہے، آتمک قد جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اب جیسے ایک بچہ اگر 2 سال کی عمر میں اس کا قد اگر 2 فٹ ہے، اگر 4 سال کی عمر میں بھی وہ 2 فٹ ہی رہے، 6 سال کی عمر میں بھی 2 فٹ کا ہی اس کا قد ہے، اگر 10 سال کی عمر میں بھی 2 فٹ ہی ہے، تو پیرنٹس کو کیا ہوتا ہے، فکر لگ جاتی ہے، نہیں کہ یہ بڑھ کیوں نہیں رہا۔ ایسے ہی ہے نا، تو اگر بچہ گرو نہیں کر رہا تو پیرنٹس، اس کے والدین، اس کے ماں باپ جو ہیں ان کو فکر لگتی ہے کہ یہ بچہ بڑھ کیوں نہ ہے، اس کی ترقی کیوں نہیں ہو رہی۔ اسی طرح ہماری روحانی ترقی بھی، جو ہماری آتمک جو ترقی ہے پربھو یسوع مسیح میں جب ہم بڑھتے ہیں تو وہ ہمیں ہمارے کیریکٹر میں اور ہمارا سبھاؤ جو ہے اس میں تبدیلی آتی ہے، ہمارا من، ہمارا دل جو ہے، ہماری سوچیں، ہمارے خیالات پربھو یسوع مسیح کی مانند بنتے جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہمارا جو اپاہج پن ہے، یا ہم
बीमार हैं, हम मूव नहीं कर सक रहे, तो उसका इलाज जो है वो मसीह यीशु में मसीह यीशु ही हमको देता है। और ये इसलिए हम सबको बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हम सब लोग तरक्की करें, वही पहले वाली सोचें, पहले वाले ख्यालात। जब भी मुश्किल आए फिर हम उदास, जब थोड़े से हालात अच्छे आए फिर हम ठीक हो गए। मतलब एक रोलर कोस्ट जैसी जिंदगी। रोलर कोस्ट समझते हैं ना, वो झूले ऐसे वो ऊपर ऊपर नीचे जा रहे होते हैं जैसे, है ना, तो वो उसको बोलते हैं रोलर कोस्ट है जो। तो ये मसीही जिंदगी जो मैच्योर मसीही जिंदगी जो होती है वो मुश्किलात में स्टैगनेंट यानी पीस, यानी एक यानी हालात आते जाते रहें लेकिन आपका तलक जो खुदा के साथ है वो तब्दील ना हो, उस पे फर्क ना पड़े। ये नहीं कि बच्चों ने कुछ कह दिया या हस्बैंड ने कुछ कह दिया या वाइफ ने कुछ कह दिया या कोई झगड़ा हो गया, मतलब रिश्तेदार इधर उधर, सास ने बहू ने, हैं, तो हमारा एकदम मूड डाउन, हमारी प्रेयर लाइफ जाती रही, हमारी बाइबल स्टडी खत्म, हमारा जो जो इसका मतलब ये है कि हम अभी मेच्योरिटी की तरफ नहीं जा रहे, हम आगे मूव नहीं कर रहे। तो हमें आगे मूव करना है, हम खुदावन के कलाम और यस्सु की मानद बढ़ते जाना हमने। तो ये मेच्योरिटी ये होती है कि हालात जैसे भी हों, खुदा के साथ हमारा तल्लक जो है वो खराब ना हो, और ये कहीं हम रूहानी तौर पर, आत्मिक तौर पर हम अपाहज ना हो जाएं। जो अपाहज होता है वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह खुद से नहीं जा सकते नहीं। तो इसी तरह जो रूहानी तौर पे बीमार होते हैं उनके अंदर जो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा जिस्मानी शिफा से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रूहानी तौर पर हमारी आत्मिक जो है वो शिफा हमें मिले और हम मूव कर रहे हो, हम आगे बढ़ रहे हो, तरक्की कर रहे हो। तो हम इधर देखते हैं कि एक वाकया जो है वो है बयान किया गया है 8वीं वर्ष में। और लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था जो पाँव से लाचार था। तो याद अपना एग्जामिन कर लें कि हम कहीं बैठे हुए तो नहीं है। रूहानी सफ़र जो मसीही जो आत्मिक लाइफ है वो एक सफ़र है, वो ऊपर की तरफ सफ़र है, जैसे कि आप पहाड़ की तरफ चढ़ रहे हैं। तो कहीं हम किसी जगह पे रुक तो नहीं गए। तो हम सबको अपना एक एग्जामिन करना चाहिए। वो जन्म का लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था और जब उसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है तो बड़ी आवाज से कहा कि अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछल कर चलने फिरने लगा और लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकानिया की बोली में बुलंद आवाज से कहा, आदमियों की सूरत में देवता उतरकर हमारे पास आए हैं। देखें, अब इधर यह है कि उस जो अपाहज बंदा था उसकी तरफ पौलुस रसूल ने देखा कि उसमें ईमान लाने के मुआफिक उसमें है, शिफा पाने के मुआफिक ईमान है। तो उसने कहा उठ के सीधा खड़ा हो जा, और वो उठकर खड़ा हो गया और वो चलने फिरने लगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब लोगों ने ये मौजज़ा देखा, अब इधर ये हमें पता चलता है कि इससे पहले तो उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कलाम किया, यीशु की मनादी की, ये तो बाद में ये मौजज़ा हुआ। लेकिन जैसे मौजज़ा हुआ तो वहाँ के जो गैर कौम जो लोग थे उन्होंने क्या कहा कि देवता जो है वो उतर कर वो इंसान बनकर हमारे सामने आ गए हैं। और उन्होंने बरनबास को ज़ेयूस कहा और पौलुस को हरमेस, इसलिए कि ये कलाम करने में सबकत रखता था। सो बरनबास जो था जो उसके ये इनके दो देवताओं के नाम है, यूस और हरमेस। तो यूस जो था वो शिफा का देवता था और हरमेस जो था वो कलाम का या बात करने का या तालीम देने का समझ लेके एक उनका देवता था। और उन्होंने वो अपने देवताओं के नाम उनको दे दिए इसलिए कि ये कलाम करने में सबकत रखता था। यानी कि पौलुस जो था उस कलाम करने में उसकी महारत थी और वो लोगों को अपनी बातों में कायल करने का वो माहिर था। और 13वीं आयत में लिखा है, और ये ज़ेयूस के उस मंदिर का पुजारी जो
ان کے شہر کے سامنے تھا بیل اور پھولوں کے ہار پھاٹک پر لا کر لوگوں کے ساتھ قربانی کرنا چاہتا تھا۔ اب وہاں ایک زیوس جو ہے ادھر ایک زیوس جو دیوتا تھا اس کا ایک مندر تھا ادھر، اور اس مندر کا جو پجاری تھا اس نے جب یہ معجزہ دیکھا تو اس نے کہا وہ ایک بیل بھی لے آیا اور پھولوں کی مالا وغیرہ پھول بھی لے آیا، تو وہ ان کے سامنے کیا کرنا چاہتا تھا؟ قربانی کرنا چاہتا تھا۔ یعنی کہ اس نے لٹرلی ان کو اپنا دیوتا مان لیا تھا۔ کن کو اپنا دیوتا مان لیا؟ پولوس کو اور برناباس کو۔ تو جب اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ریاکشن کیا ہے، پولوس رسول کا اور برناباس کا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے لیے قربانیاں کرنے لگا، بیل کو لے آیا اور پھول چڑھا رہا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ انہوں نے کیا کیا؟ کپڑے پھاڑے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں کرنا، ہم بھی آپ لوگوں کی طرح انسان ہیں، ابھی دیکھنا ابھی ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ جو جب خدا لوگوں کو استعمال کرتا ہے، خدا اپنے خادموں کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے، تو جو خدا کے لوگ ہیں ان میں پرائیڈ یا ان میں ایک گھمنڈ یا کیا اس کو کہیں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا شروع کر دینا، کوئی چیز سمجھنا شروع کر دینا کہ میں بڑی شے ہوں۔ تو یہ بات ہم پولوس اور برناباس میں نہیں دیکھتے کہ وہ ذرا سی انہوں نے ان کو تو مطلب پھول اور اس طرح کے بیل آ گیا اور ایک خاص ان کے لیے ان کو انہوں نے انسانوں سے اٹھا کر دیوتا بنا دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ پولوس کو ایک دم سے اس بات کا احساس ہوا کہ بھی یہ کہیں مطلب ان کی توجہ ہماری طرف ہی نہ ہو جائے، یہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ معجزات جو ہوتے ہیں یہ انسان نہیں کر سکتا، نہ میں نہ کوئی اور پادری نہ کوئی بندہ معجزے نہیں کر سکتا، صرف یہ خدا کی ذات کا حصہ ہے، یہ یسوع کی ذات کا حصہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب جو خدا کے خادم ہیں جن کو خدا اپنی قدرت کے لیے استعمال کرتا ہے، کبھی بھی کوئی گلوری کوئی جلال کبھی بھی کوئی تعریف یا کوئی اپنا وہ اس سے کہیں پھول نہ جائیں، مطلب کہیں گھمنڈ نہ آ جائے۔ آپ میری بات کو سمجھیں؟ تو جو گھمنڈ ہوتا ہے یا جو تکبر ہوتا ہے وہ ہماری خدمت کو برباد کر سکتا ہے، یاد رکھیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان جو تھا اس کے اندر بھی کیا آیا تھا؟ گھمنڈ ہی آیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو خدا کی تخت پر کے برابر رکھنے کی کوشش کی تھی، اور یہ لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا کیا کرتا ہے؟ مقابلہ کرتا ہے۔ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں پولوس اور برناباس نے کسی بھی گلوری کو، کسی شان و شوکت کو یا کسی اپنی تعریفوں کو اپنے اوپر لینے کی کوشش نہیں کی، اور انہوں نے اپنے آپ کو کوئی بہتر دوسرے لوگوں سے بہتر نہیں سمجھا۔ اب دیکھیں کیا ہوا ادھر۔ تو جب برناباس اور پولوس رسولوں نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر لوگوں میں جا کودے اور پکار کر کہنے لگے کہ لوگوں، تم یہ کیا کرتے ہو؟ ہم بھی تمہارے ہم طبیعت انسان ہیں اور تمہیں خوشخبری سناتے ہیں تاکہ ان باطل چیزوں سے کنارہ کر کے اس زندہ خدا کی طرف پھرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں پولوس رسول اور وہ اچھل کر ان کے درمیان گئے، اور انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے اور انہوں نے اپنے آپ کو عاجز کیا۔ کپڑے پھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہودیوں کے ہاں جب کوئی کپڑے پھاڑتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بلاسفیمی، یعنی بلاسفیمی سمجھتے ہیں نا، توہین، جیسے توہین مذہب کا قانون ہے، تو یعنی خدا کی جو بے عزتی یا توہین کی جاتی ہے، تو وہ خدا انہوں نے کہا کہ تم ہمیں خدا کے مطلب ہمارے آگے یہ
वो बकरे और सॉरी फूल और बैल वगैरह चढ़ा रहे हो, हम इस काबिल नहीं है। ये तो उसी की शान शान है जिसने जमीन और आसमान और समुंदर और हर चीज जो इसमें उसको पैदा किया। और उन्होंने क्या किया कि अगर किसी को याद हो तो वो निकाले हवाला जहाँ पे सरदार कहन ने कपड़े फाड़े थे। किसी को याद हो तो प्लीज थोड़ी मेरी हेल्प करें। वो है यूहन्ना की इंजील के आखिरी किसी चैप्टर में है। हाँ ये है, सॉरी मत्ती की इंजील, मरकस में भी इसका जिक्र है, लेकिन मत्ती की चलो इंजील में पढ़ लेते हैं। 26 चैप्टर और उसकी 65 वर्स में, या कोई अगर मरकस की इंजील 26वां चैप्टर, नहीं मत्ती में सॉरी मुझे मिल मरकस गया, की इंजील 14 चैप्टर उसकी 63 वर्स में भी निकाल सकते हैं। मत्ती दोनों की में इसका इंजील जिक्र। में मिल हाँ जी, गया है, मैं पढ़ूं? पढ़ो बेटा, पढ़ने शाबाश, थैंक यू, आप आ गए। ओके। इस पर सरदार काहिन ने ये कहकर अपने कपड़े फाड़े कि उसने कुफर बका है। अब हमको गवाहों की क्या हाजत रही? देखो तुमने अभी ये कुफर सुना, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने बस जवाब ओके। हाँ बेटा इतना ही काफी है। तो सरदार कहन ने कपड़े फाड़ कर क्या कहा कि इसने कुफर बका है। कुफर क्या होता है? ब्लास्फेमी, खुदा के खिलाफ कोई बात करना। तो यहूदियों ने क्या इस यानी कि यहूदी जो थे, जब वो कोई कपड़े फाड़ कोई अपने कपड़े फाड़ देता था तो वो इसका मतलब है कि कोई कुफर हुआ है खुदा की शान में, यानी कि ये कोई में गुस्ताखी है जैसे। तो खुदा के हम वो देखते हैं कि उन्होंने जब इनको देवी देवता बनाना चाहा और इनके आगे बैल और फूल वगैरह चढ़ाने चाहे, तो उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े फाड़े और उन्हें पुकार कर कहा भी हमारे साथ ये काम ना करो, हम भी तुम्हारी तरह क्या है, इंसान है। इसका मतलब ये है कि जो खुदा के लोग भी हैं, ये अब इतने बड़े बड़े काम इनके वसीला से होते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को हम्बल रखा। जो कहते हैं कि जो दरख्त फल लाता है उसके वो नीचा होता है, नीचा फल, कहा जाता है ना कि उसे ही रुख ਨੂੰ फल लगता है, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ फल लगता ਜਿਹੜੀ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ है ना। पंजाबी में कौन पंजाबी वाला कौन है? एनीवे तो जो फल जो उन दरख्तों को लगता है, जो उन टहनियों को लगता है जो नीचे होते हैं। तो इधर ये अपनी तारीफ इनकी हो रही थी। तो बहुत जल्दी इंसान का जो मन होता है वो घमंड में चला जाता है, बहुत जल्दी गुरूर आ जाता है हमें। तो लेकिन हम पौलुस और बरनबास का कैरेक्टर देखते हैं कि उनमें कोई घमंड नहीं आया, बल्कि वो पुकार के उनको कहने लगे कि भाई ये काम ना करो, हम तुम्हारी तरह के इंसान हैं, बल्कि हम तो इस बात की तालीम दे रहे हैं जिस उस खुदा की तरफ आपको लेकर आ रहे हैं जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और हर चीज जो इसमें है उसने पैदा की। ये तुम्हारे देवी देवताओं ने नहीं किए। मतलब उनका कहने का ये था कि जेवस और जयूस और हरमेस वगैरह ये वो ये जिंदा खुदा नहीं है। जिंदा खुदा वो है जिसकी तालीम हम देने के लिए आप लोगों को यहाँ आए हैं। अब देखिए क्या लिखा है। और 15वीं आयत में कहने लगे कि लोगों तुम ये क्या करते हो, हम भी तुम्हारे हम तबीयत इंसान है और तुम्हें खुशखबरी सुनाते हैं ताकि इन बातल चीजों से किनारा करके उस जिंदा खुदा की तरफ फिरो जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उसमें है पैदा किया। कि उस जिंदा खुदा, वो जिंदा खुदा कौन सा है? जिसकी मनादी ये कर रहे हैं। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कि उसने अगले जमाना में सब कौमों को अपनी अपनी राह चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगुआ ना छोड़ा।
चनाचे उसने मेहरबानियां की और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया और बड़ी बड़ी पैदावार के मौसम अता किए और तुम्हारे दिलों को खुराक और खुशी से भर दिया। ये बातें कहकर भी लोगों को मुश्किल से रोका कि उनके लिए कुर्बानी ना करें। यानी कि अब देखें, उनको वो कायल कर रहे हैं कि हमारे लिए कुर्बानी ना करो, हम तो तुम्हारी तरह के इंसान हैं, बल्कि हम तो वो प्रचार कर रहे हैं उस खुदा के बारे में जो सही खुदा है, जो जिसने अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा। हम उसकी गवाही देते हैं, यस्सु की गवाही देने के लिए हम यहाँ आए। ठीक, तो और जो वक्त पर मींह बरसाता है, ज़मीन की पैदावार देता है, जो हमें खुराक मुहैया करता है, वही जिंदा खुदा जो है, हम उसकी मनादी करते हैं। तो 19वीं आयत में लिखा है, फिर बाज यहूदी अंताकिया और अकनीम से आए और लोगों को अपनी तरफ करके पौलुस को संसार किया और उसको मुर्दा समझकर शहर के बाहर घसीट ले गए। मगर जब शागिर्द उसके गिरदा गिर्द आ खड़े हुए तो वो उठकर शहर में आया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। अब ये देखें कि कुछ लोग दूसरे शहरों से आए। जब उन्होंने देखा कि यहूदी जो मसीही हैं, जो रसूल जो हैं, वो इधर कलाम कर रहे हैं। अब देखें, इतना बड़ा काम हुआ इस जगह पे, इस शहर में कितने लोग ईमान ले आए, मौजज़ा भी हुआ। तो इधर फिर शैतान को क्या पड़ गई, मुसीबत पड़ गई। और उसने क्या किया कि देखे, ये 19वीं आयत में लिखा है कि बाज यहूदी अंताकिया और इकनीम से आए, यानी कि लोग दूसरे शहरों से आकर उनकी मुखालफत करने के लिए वहां आ गए हैं। और सिर्फ मुखालफत ही नहीं की, उन्होंने क्या किया कि पौलुस को संसार किया और उसको मुर्दा समझकर शहर के बाहर घसीट ले गए। तो मतलब है पौलुस के ऊपर फिर क्या हुआ है कि एक जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, और हालांकि कुछ भी उसने बुरा नहीं किया था। तो और वो उसको घसीट कर ले गए और उनको संसार किया। अब देखिए, संसार करना कोई अमल जो होता है संसार करने का, आप उसको यानी कि आप इसको इमेजिन करें कि लोग आपके गिर्द इकट्ठे हो गए, पत्थर मार मार के आपको इतना मार दें कि उनको लगे कि आप मर गए, तो वो इतना पेनफुल अमल होगा। लेकिन क्या चीज थी जिसने पौलुस को अदमुआ, जो जिसको उन्होंने मरा हुआ छोड़ दिया, और वो हम देखते हैं कि ना वो डॉक्टर के पास गया, ना किसी हकीम के पास गया, ना उसने कोई और इलाज कराया। अजीब मतलब एक बात है, समझने की कोशिश करें। बाज यहूदी अंताकिया और इकनीम से आए और लोगों को अपनी तरफ करके पौलुस को संसार किया और उसको मुर्दा समझकर शहर के बाहर घसीट ले गए। मगर जब शागिर्द उसके गिरदा गिर्द आ खड़े हुए तो वो उठकर शहर में आया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। तो एक जो जैसे मैं पीछे अभी आपको बताया कि जो नए अहदनामे की जो सारी मिनिस्ट्री है, ये पाखरू के गिर्द घूमती है, पवित्र आत्मा के गिर्द घूमती है। पवित्र आत्मा के ही जोर से ये मिनिस्ट्री जो थी और ये काम जो थे वो हो रहे थे। और पवित्र आत्मा का एक काम ये था कि पौलुस, जो कि अदमुआ, जो मार दिया गया था, जो मरा हुआ समझा जा रहा था, जिसको लोग मरा हुआ समझकर छोड़ गए, वो जब शागिर्द उसके गिरदा गिर्द इकट्ठे हुए, शागिर्द इकट्ठे हो कोई तमाशा देखने के लिए तो नहीं इकट्ठे हुए थे। शागिर्द इकट्ठे होकर क्या करते होंगे, आप जरा सोचें। जब भी शागिर्द इकट्ठे होते थे वो दुआ करते थे, ऐसे ही है ना। और जब कोई मुसीबत में होता है तो बाइबल में लिखा है कि दुआ करें, नहीं? तो जब कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो उस पर हाथ रखकर वो दुआ करेंगे और जो बीमार है वो शिफा पा जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इसके गिर्द, पौलुस रसूल के गिर्द जो शागिर्द इकट्ठे हुए, वो उसके लिए दुआ करने के लिए, उन्होंने उसको अदमुआ पाया या मरा हुआ पाया, उन्होंने उसके लिए दुआ की और खुदा के पाखरू ने जुम्बश की और वो जख्मी हालत में भी, मुर्दा हालत में भी उठ खड़ा हुआ। तो उसमें जिंदगी जो है वो फूंकी गई और वो
पवित्र आत्मा का काम है। तो जैसे पूरा आप नए अमाल की कलीसिया की सारी खिदमत जो थी पाक रूह के गिर्द पवित्र आत्मा के चौगिर्द घूमती है। तो यहाँ पे भी जो क्विकनिंग पावर, इसको क्विकनिंग पावर इसको इसलिए कहते हैं कि इससे ताकत तकवीयत मिलती है। आप कमजोरी में भी जोरावर हो जाते हैं, आप मुश्किल में भी आप किसी चीज को खातर में नहीं लाते। तो एक अजीब किस्म का जिस्म के अंदर जो करंट चल जाता है मुश्किलात में। तो मुश्किल में क्या होता है, जब मुश्किल वक्त हो आपके ऊपर तो क्या करना चाहिए? खुदावंद के कलाम पर गौर करें, उसकी बातों को रिपीट करें। जो कुछ आपके मुंह में है वही कुछ आप हैं। आपके मुंह से कलाम की बातें निकले तो अगर पैसे नहीं हो तो मतलब खुदावंद सब कुछ मुहैया कर सकता है। वो बब्बर के बच्चे भूखे और हाजतमंद होते हैं, खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। जब आप बीमार हैं तो आप शिफा की मुंह से बातें निकालें। तो जब आपका माइंड, अगर आप अंदर की जंग हार गए हैं तो बाहर की जंग आप खुद ब खुद ही हार जाएंगे। अगर आपके अंदर जो जंग चल रही है वो आप जीत जाएंगे तो अबलीस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो पौलुस रसूल इस बात की अलामत है कि वो अंदर की जंग, उसके अंदर जो जंग चल रही थी वो उसको नहीं हारा था। उसने कहा कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ा, मैंने ईमान को कायम रखा है ना। तो मतलब ये है कि पौलुस रसूल जिस्मानी तौर पर कोई बहुत साउंड और बहुत बड़ा कोई 7 फुट बंदा नहीं था, 6 फुट कोई। पौलुस रसूल के बारे में कहा जाता है कि एक आम उसकी जिसामत थी, कोई बहुत ताकतवर आदमी नहीं था। उसकी एज इन हिज 50s, बहुत सारी उसकी मिनिस्ट्री जो थी। तो जब उसको पत्थर मारे गए, संसार कर दिया गया इस हालत में कि वो मुर्दा लगने लगा, घसीट कर उसको शहर के बाहर ले गए। और संसार का मतलब है कि पत्थर मार मार कर मार दिया उसको। तो लेकिन जो एक क्विकनिंग पावर है, यानी कि एक जो हमारे अंदर जैसे करंट लग जाता है, पाक रूह की जो ताकत है ना, उसने उसको मुर्दों में से, यीशु के बारे में लिखा है कि पाक रूह ने उसको मुर्दों में से जिंदा किया। जो वो रूह जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, उसी रूह ने वो पौलुस को जो मुर्दा हालत में था, जो घसीटा गया, जिसको पत्थर मार मार कर अधमुआ कर दिया गया, और वो अपने जख्मों समेत, तो पता नहीं उसको क्या, जब पत्थर लगते हैं तो हड्डियां और पता नहीं क्या क्या टूट गया होगा, खुदा बेहतर जानता इसका, क्योंकि बाइबल इतना ज्यादा इसके बारे में नहीं बताती। लेकिन ये हमें पता है कि जो मारने वाले थे उनको ये लगा कि ये मर गया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ही वाज वाकई बहुत ज्यादा जख्मी था। तो ये जख्म कैसे मतलब हील हो गए? तो मेरा ईमान है कि ये पाक रूह का काम था कि अगले जैसे ही वो शागिर्द उसके गिर्द इकट्ठे हुए तो पाक रूह ने उसके जिस्म में एक कुव्वत को, कुदरत को उंडेल दिया और वो उठ खड़ा हुआ, और वो क्या हुआ, वो चल दिया। मुझे याद है कि मतलब हमारे पास्टर गिहान एक दफ़ा हमारे यहाँ पे जूम मीटिंग में भी आए थे। जिन लोगों को शायद जो पुराने ग्रुप में उनको शायद पता हो, तो पास्टर गिहान जो थे हमारे, अभी उनकी पिछले चंद महीने पहले उनकी डेथ हो गई है। लेकिन वो खुदा का खादम और सूरमा थे, ईमान की बड़ी अच्छी कुश्ती लड़ी उन्होंने। तो वो एक दफ़ा वो उन्होंने कोई 30-35 साल, जितने साल भी उन्होंने खिदमत की, यीशु को कबूल किया, उनके पास हेल्थ कार्ड तक नहीं था, डॉक्टर के पास कभी नहीं गए, और कभी हमने उनको कभी बीमार भी नहीं देखा। बड़ी अजीब ही वैसे बात है। इवन के मतलब मैं तो ये चश्मा पहनता हूँ, वो चश्मा भी नहीं, ही वाज इन 67 ईयर ओल्ड, उनके पास ग्लासेस भी नहीं थे, वो बगैर ग्लासेस के ही पढ़ते थे और बाइबल को, और यानी हमने उनको कभी बीमार नहीं देखा। तो और जब एक दफ़ा जब बीमार हुए तो उसके बाद ही उनकी डेथ हो गई है। फिर मेरे ख्याल 3 वीक बाद उनकी डेथ हो गई। तो एक दफ़ा वो बीमार थे, तो नहीं सॉरी, एक दफ़ा वो गाड़ी का उनका एक्सीडेंट हुआ, तो वो उनके सर पे चोट आई और उनका ये कंधा निकल गया और ये जो हड्डी है टूट गई, और उनको हॉस्पिटल एम्बुलेंस आई तो हॉस्पिटल ले गई उनको। तो जब उनको और उन्होंने काफ़ी घंटों के बाद जब उनको होश आई, बेहोश हो गए, जब उनको होश आई तो उन्होंने देखा कि वो उनको
یعنی ابھی سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی یہ وہ ایکس رے وغیرہ انہوں نے کیا، لیکن ابھی اور ٹیسٹ بھی کرنے تھے، ہاسپٹل میں داخل رکھنا تھا ان کو. تو جب ان کو ہوش آئی تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، یہ نکل گیا، یہ ٹوٹ گیا ہے، اور سر پہ چوٹ آئی ہے، تو سی ٹی اسکین یہ وہ کرنا پڑے گا. تو ایکس ریز وغیرہ آلریڈی انہوں نے کر لیے تھے جب وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے گھر جانا ہے. تو وہ انہوں نے کہا نہیں تیری یہ حالت نہیں ہے کہ تجھے ہم گھر بھیج سکیں، تو جا نہیں سکتا بیکاز یو آر سیریسلی انجرڈ، کیونکہ تیرے سر پہ بھی چوٹ ہے. اور انہوں نے کہا نہیں آئی ول سائن اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس. پڑھا لکھا آدمی تھا، تو انہوں نے سائن کیے اور ہاسپٹل سے نکلے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو یہی کچھ کرنا، میں ایک ایمان کا ایک لیول بتا رہا ہوں. تو اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس کے لیے یعنی کہ اپنی مرضی سے میں جا رہا ہوں، جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، جو نتیجہ ہوگا وہ میں برداشت کروں گا، اور میں کسی کو اس کا مجرم نہیں ٹھہراؤں گا. یہ ہوتا ہے کہ اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس جانا، یعنی ڈاکٹروں کی ہدایت کے اگینسٹ جانا. تو انہوں نے وہ پیپر سائن کیے اور ہاسپٹل میں انہوں نے ویل چیئر پہ بٹھا کے ان کو ہاسپٹل سے باہر نکال دیا. اور پھر وہ کچھ چرچ کے لوگ آ کر ان کو لے گئے. تو چند دنوں کے بعد ان کی ہڈی بھی ٹھیک اور ان کا ہر چیز نارمل آ گئی تھی. تو مطلب بات یہ کرنے کا یہ ہے کہ خداوند جو ہے وہ اب یہ کوئی کلام سے باہر بات نہیں میں آپ کو بتا رہا. یہ کلام کے آج کے کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے کہ پولو یہ کوئی جو گواہیاں ہوتی ہیں یہ کلام کے ساتھ مطابقت کرتی ہیں. یاد رکھیں کہ یہ لکھا ہے کہ پھر بعض یہودی انطاکیہ اور اکنیم سے آئے اور لوگوں کو اپنی طرف کر کے پولوس کو سنسار کیا اور اس کو مردہ سمجھ کر شہر کے باہر گھسیٹ لے گئے. تو پولوس کو سنسار کیا گیا، پتہ نہیں کتنی ہڈیاں اس کی ٹوٹی تھی، لیکن وہ اس میں کوئکننگ پاور جو پاک روح کی پاور تھی اس نے کام کیا. 20ویں آیت لکھا مگر جب شاگرد اس کے گردا گرد آ کھڑے ہوئے تو وہ اٹھ کر شہر میں آیا اور دوسرے دن برناباس کے ساتھ دربے کو چلا گیا. اب اندازہ کریں کہ یہ مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی دوسرے دن اس کو ظاہر مکمل ہیلنگ ہوئی ہوگی، جو دوسرے شہر کو برناباس کے ساتھ پھر خدمت کرنے کے لیے چلا گیا. تو یہ مطلب اس طرح کے جو واقعات ہیں بائبل اس سے ہمیں مطلب آگاہ کرتی ہے کہ خداوند کا پاک روح جو ہے وہ کوئکننگ پاور ہے، اس میں طاقت ہے، وہ ہماری کمزوری میں بھی وہ ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یسوع لازرس جو تھا 4 دن کا جو مردہ تھا اس کو زندگی ڈال سکتا ہے، تو ایک ادموا شخص جو ہے اس میں بھی زندگی ڈال سکتا ہے. تو اس لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. خدا ان کے کلام میں اس کی ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. اور اس 21ویں ورس میں لکھا ہے کہ اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے لسترا اور اکنیم اور انطاکیہ کو واپس آئے. اب دیکھیں ادھر شاگرد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، انہوں نے یہ کیا کہتا ہے، ایک تو ہوتا ہے منادی کرنا، کلام سنانا، ایک ہوتا ہے شاگرد بنانا. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. جب بڑے بڑے کروسیڈ ہوتے ہیں جو ایونجیلیکل جن کو بولتے ہیں، کتنے لوگ کلام سنتے ہیں لیکن سارے شاگرد نہیں ہوتے. ہر کلام سننے والا شاگرد نہیں ہوتا. خدا یسوع مسیح کے شاگرد وہ ہوتے ہیں، شاگرد وہ ہوتا ہے جو اپنا ہر چیز خداوند کے لیے چھوڑ کر خداوند کے پیچھے، یسوع کے پیچھے جو چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ کیا کرتے تھے، شاگردیت میں جو خداوند کے کلام میں آگے بڑھتے، شاگردیت میں آگے بڑھتے تھے. جو کلام سنا کہ ایک نے کلام سنا، توبہ کی، یسوع پر ایمان لایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً وہ شاگرد بن گیا. شاگرد بننا ایک ڈیفرنٹ لیول ہے. شاگرد بننے کے لیے خداوند کے پیچھے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ان کی منسٹری جو تھی وہ صرف کلام سنانے تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ شاگردیت تک لے کے دوسرا درجہ ہے. مطلب جیسے ابھی ہم باہر جاتے ہیں،
بہت سارے کلام ہم بہت سارے لوگوں کو سناتے ہیں، لیکن شاگردیت کی طرف بہت کم لوگ آتے ہیں۔ تو کہ یہ انہوں نے کیا کیا کہ بہت سارے لوگوں کو کیا کرتے تھے، وہ شاگرد بناتے تھے، اور وہ نہیں کلام بھی سناتے تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کلام نہیں، لیکن پہلا درجہ کلام سنانا تھا، اور ایک سیکنڈ لیول جو تھا وہ شاگرد بنانا۔ دیکھیں وہ کیا لکھا ہے 21ویں آیت میں، اور وہ اس شہر میں سے خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے لسترا اور اکنیم اور انطاکیہ کو واپس آئے۔ بہت سارے شاگرد بنائے انہوں نے۔ تو شاگردیت ایک اور درجہ ہے، ایک اوپر والا درجہ ہے۔ تو اور اس پہ ایک بہت زیادہ مطلب بہت سارے کیریکٹرسٹکس ہیں ایک شاگرد ہونے کے لیے، کیا کیا چیزیں اس میں ہونی چاہیے، اس کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے بھی کیا، پوری بائبل میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، لیکن ہم اس ٹاپک کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیحت کرتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو، اور کہتے تھے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ایک صلیبی راستہ ہے، ایک صلیبی راستہ ہے۔ صلیبی راستہ کوئی آسان نہیں ہوتا، لیکن ہم خداوند کے ہاتھ کو اپنے ساتھ کام کرتا ہوا دیکھیں گے، جیسے کہ ہم پولوس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو سنسار کیا گیا۔ اگر وہ سنسار نہ کیا جاتا تو خدا کی قدرت اس میں کیسے ظاہر ہوتی، یعنی کہ وہ پاور جو اس نے دیکھا کہ دوسرے دن ہی وہ دوسرے شہر میں منادی کرنے کے لیے چلا گیا۔ تو اس طرح کے جو واقعات، اور جب ہم مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں تو ہم خدا کے درجہ اور خدا کے سٹینڈرڈ کے مطابق بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ ایک مشکل ہی نہ ہے جس پر اس کو کیا پتا کہ خدا کیسے کام کرتا ہے زندگی میں۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ ضرور ہے، شاگردوں نے کیا کہا کہ ضرور ہے ایمان پر قائم رہو، اور کہتے تھے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا، اور روزہ سے اور دعا کر کے انہیں خدا کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے۔ ٹھیک ہے جی، روزہ اور دعا کا ایلیمنٹ ہے، جس پادری یا مطلب اس میں چرچ لیڈر میں نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ اس کی کلیسیا اور اس کے کام میں بڑھوتی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ شاگردوں کا اور یسوع کی یہ تعلیم تھی، جب تو روزہ رکھے، جب تو دعا کرے۔ تو یعنی کہ اگر آپ اپنی خاندانی ترقی، اپنی روحانی ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان کی ترقی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں اپنی کلیسیا کی ترقی ہو، تو روزہ اور دعا کا ایلیمنٹ بہت ہی ضروری ہے۔ تو وہ شاگرد ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ ہم دیکھتے ہیں ان کا پیٹرن کیا تھا کہ وہ روزہ اور دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس سے وہ ایمان لائے تھے۔ آخری چند ورسے رہ گئی، وہ بھی میں پڑھ جاتا ہوں۔ اور پسدیا میں سے ہوتے ہوئے پمفیلیا میں پہنچے، اور پرگا میں کلام سنا کر اتلیا کو گئے۔ یعنی یہ وہ شہر ہیں جن کے ذکر ہم بائبل میں جہاں یروشلم سے کے نزدیک جو 200 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے، یہ یا تھوڑا اس سے زیادہ بھی ہوں گے۔ کچھ رومیوں کے شہروں کا ذکر ہے، یا روم کے شہروں کا، کچھ ترکی کے شہروں کا بھی کچھ ذکر، جیسے انطاکیہ ہے، اس طرح کر کے۔ تو مجھے جیوگرافیکلی کوئی زیادہ اس کے بارے میں نہیں میں نے وہ کیا، لیکن یہ وہی شہر ہیں جو یروشلم کے ارد گرد ہوا کرتے تھے، جہاں پولوس رسول نے بھی خدمت کی۔ اور وہ وہاں پہ آئے، اور وہاں سے جہاز پر اس انطاکیہ میں آئے جہاں اس کلام کے لیے جو انہوں نے اب پورا کیا خدا کے فضل کے سپرد کیے گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کلیسیا کو جمع کیا اور ان کے سامنے بیان کیا کہ خدا نے ہماری معرفت کیا کچھ کیا، اور یہ کہ اس نے غیر قوموں کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا، اور وہ شاگردوں کے پاس مدت تک رہے۔
تو خدا نے وہ آ کر کلیسیاؤں میں جو کچھ خدا کام کر رہا تھا یعنی گواہی دیتے تھے. اب گواہی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے دوسروں کی ترقی ہو، اس سے کلیسیا کی ترقی ہو. تو یہ جو یہ باقی کلیسیاؤں میں جا کر خدا کے کلام کی کیا کرتے تھے، گواہی دیتے تھے کہ خدا نے دوسری کلیسیاؤں میں کس کس طرح سے ان کو استعمال کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کا جو پہلی کلیسیا جو تھی وہ کس طرح مضبوط ہوتی گئی، اور وہ شاگردوں کے پاس بہت مدت تک، کیا لکھا ہے کہ آخری آیت 28ویں ورس میں لکھا ہے کہ بہت مدت تک رہے. تو 14واں چیپٹر جو ہے وہ آج ہم نے کمپلیٹ کر لیا. اس کے بارے میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں، نہیں تو پھر آج کا کلام جو ہے اس کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے. اگر کسی نے بات کرنی ہے تو کر سکتے. آصف. جی سر، پریز دی لارڈ. خداوند آپ کو برکت دے سر. بڑا زبردست آپ نے خداوند کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کیا. ہم دعا گو ہیں کہ خداوند آپ پہ اپنے کلام کے پید اسی طرح کھولتا رہے، اور آپ ہمارے ساتھ اپنے اس علم کو جو خداوند آپ کو مہیا کرتا ہے ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں، تاکہ ہم سب خداوند کے کلام کو سیکھ کر اپنی زندگیوں کو بہتر کریں اور اس کے نام کو جلا دینے کے لیے استعمال. اب وقت ہے کہ اگر کوئی سوال ہے کسی کا اس میسج کے حوالے سے، تو وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے بھائی جاوید موجود ہیں، ان سے جواب حاصل کر سکتے ہیں. وفا کدھر؟ پریز دا لارڈ مامو جی. کیا حال ہے تیرا؟ تو کتنے دن ہو گئے نظر نہیں آئی. سوری فور نا، آج وہ ایک ورک شاپ تھی، اس کی وجہ سے بس لیٹ ہو گئی، تو جیسے ہی میں گھر آئی پھر آن لائن ہو گئی. چلے مایا، کیا حال ہے تیرا؟ مایا کا آواز نہیں آئی. سوری آصف، ذرا میں مایا سے بھی ذرا پوچھ لوں چند لوگوں. ٹھیک ہوں بھیا، پریز دی لارڈ. پریز دا لارڈ. مایا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے ابھی؟ ہاں ٹھیک ہوں بھیا. May God help you. آمین. چلے، کلام کی سمجھ آئی کچھ باتوں کی؟ ہاں بھیا سمجھ آئی. آپ کو ہندی میں اردو میں وہ پوچھنے وہ اس میں کچھ زیادہ دقت تو نہیں ہوتی آپ کو؟ نہیں سمجھ آتا ہے، جو نہیں آتا وہ گوگل پہ ڈھونڈ لیتی ہوں. بائبل ہندی بائبل ساتھ میں رکھیں گے تو پھر سمجھ آ جائے گی. ہاں بائبل ساتھ میں ہی ہوتا ہے بھیا. مامو میں ایک چیز پوچھ لیتی ہوں آپ سے، مطلب جیسے آپ نے کہا کہ میڈیسن وغیرہ کا ہے، تو اگر ہمارے ارد گرد اس طرح کے لوگ نہ ہوں کہ مطلب اس طرح کی سچویشن کو سمجھیں، مطلب مسیحی تو سب ہوتے ہیں، تو آپ کو پتا ہے روحانی کوئی ہوتا ہے، کوئی اس چیز کو سمجھتا ہے نا کہ اگر یہ میڈیسن نہیں کھا رہا، اگر اس کا ایمان ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور شادی سے پہلے میری زندگی میں بڑی گواہیاں تھیں، ماما مجھے سمجھتی تھی، میں ماما کو سمجھتی تھی، میں کبھی کوئی میڈیسن نہیں تھی لیتی، چاہے 7 دن ہو جائیں بخار کو یا کوئی بھی ہو جائے، تو میں وداؤٹ میڈیسن ٹھیک ہوتی تھی. لیکن اب جب سے شادی ہوئی ہے نا، تو 1 سے 2 دن ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی میڈیسن نہیں لے رہی. وہ پھر مجھے نا اس وجہ سے مجبوری میڈیسن لینی پڑ جاتی ہے، تو میں خدا ان سے معافی بھی مانگ لیتی ہوں. اور 2 دفعہ تو ایسا ہوا کہ پھر اتنی طبیعت خراب ہوئی میڈیسن سے ہی میری کہ پھر کوئی میڈیسن سوٹ ہی نہیں کی. تو جو پھر ڈاکٹر تھا اس نے کہا کہ اب انہیں کوئی میڈیسن نہ دیں، اگر ٹھیک ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے. لاسٹ ایئر ایسا ہی ہوا کہ پھر کوئی میڈیسن نہیں دی، بس پھر 2 دن ویسے ہی پڑی رہی اور خداوند نے شفا دے دی. لیکن ابھی پچھلے دنوں پھر بیمار ہوئی، تو مطلب وہ یہی ہوتا ہے کہ میڈیسن کھاؤ، مطلب اس طرح یہ کہ دوسروں کو بھی آپ تنگ کرتے ہو. تو یہ میں مطلب کہنا چاہ رہی تھی کہ اس میں کوئی، اب پہلے میں کرتی تھی اس چیز کو، ایمان تھا میرا، اب اگر میں لوگوں کی وجہ سے نہیں کر پا رہی تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے نا، مطلب مجھے مجبور پڑ جاتی ہے. ہاں چلے، بہت اچھا کوشچن ہے. میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ کوئی
خدا نے نا ہمیں بائبل میں لکھا ہے کہ ہمیں ڈفرینٹ میجر آف فیتھ ہے. خدا ایمان کے ڈفرینٹ لیولز ہیں. ایک یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ کر لیا آپ نے، میں ایسے مطلب شاید میں نہیں اس کو سمجھتا، لیکن ایمان جو ہوتی ہے نا ایک میچور مسیحی زندگی، وہ ایمان کی طرف بڑھنی چاہیے. نہیں تو ہمیں اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ملتا. یہ ایک پوری اس پہ اسٹڈی ہے، ڈیوائن ہیلنگ اس کو بولتے ہیں. ڈیوائن ہیلنگ اس کتاب کو، اس بائبل میں سے آپ مجھے کوئی ایک ورس نہیں بتا سکتے کہ جس میں خدا نے کہا ہو کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے تو دوائی لے لو. نہیں، آپ نے یہ سب آپ لوگ اس بائبل کو پڑھتے ہیں، سب کے پاس یہی بائبل ہے. تو لیکن خدا ہمارا کچھ مطلب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی خدا جو ڈاکٹروں کو حکمت دی ہے وہ بھی خدا نہیں دی ہے. نہیں مطلب ٹھیک ہے، لیکن جو ایک اس سے بھی اتم درجہ ہے یا جو اگلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ خود ہماری جو الہی جو شفا ہے اس کے لیے بھی ہم باقی چیزوں پہ کے لیے ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، تو شفا کے لیے بھی خدا پر بھروسہ کرنا زیادہ خوبصورت بات ہے. میری بات کی سمجھ رہے آپ؟ تو اگر وہ کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں بھی تو خدا سے فضل تو ضرور مانگنا چاہیے کہ خدا تو فضل دے کہ میں ایمان پر کھڑے ہو سکوں یا کھڑی ہو سکوں. تو مطلب آپ اگر اس پہ میں کوئی آپ کو وہ گوائیاں سنانا شروع کروں تو وہ پھر بہت زیادہ بات ہو جائے گی. یا آپ کسی دن ہم لوگ اگر کہیں تو ہم صرف اسی بات پہ ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں کہ ڈیوائن ہیلنگ یا الہی شفا پہ بات کر لیتے ہیں. وہ ایک پورا نہیں ٹاپک وہی میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے مطلب پہلے ہوتی تھی، میرا اتنا ایمان تھا کہ ہوتی تھی، لیکن تھوڑا ٹائم لگتا تھا، 2 دن 3 دن، تو میں اس چیز سے تنگ نہیں تھی پڑتی. تو مطلب یہ نہیں کہ فوراً ہی میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں ٹھیک، نہیں، 2 سے 3 دن لگتے تھے تو میں ہو جاتی تھی. لیکن پھر یہ کہ اب پھر میں دیکھتی ہوں کہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہے، مطلب باتیں ہو رہی ہیں تو پھر میں مطلب لے لیتی ہوں میڈیسن. یہ میں کہہ رہی ہوں. ہاں مطلب یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، مگر آپ کی حالات اجازت نہیں دیتے تو دیٹس اوکے. مجھے یعنی کہ لیکن ہم خدا سے فضل ضرور مانگنا چاہیے کہ خدا ہمیں میچورٹی کی طرف لے کر جائے خدا، تاکہ ہم مسیح کی محبت سے کوئی چیز ہمیں جدا نہ کرے اور ایمان کا لیول جو ہے وہ ہمارا درجہ بدرجہ یسوع کی مانند بڑھتا جائے. ہاں جی، سشیلا کو بھی ویلکم کرتے ہیں. گاڈ بلیس یو سشیلا. تو اگر آپ کو اگر آپ چاہیں تو پریز دا لارڈ جے مسیح کی. اگر آپ چاہیں تو ہم ڈیوائن ہیلنگ پہ ایک سیشن کر لیتے ہیں، جیسے ایک دن ہم نے پہلے کچھ اس طرح کا ٹاپک کور کیا تھا. تو اگر جی دیکھ لیں جیسے سب کہیں، جیسے اگر سب کی مرضی ہو تو آپ ننی سے شہین سے بات کر لیں تو ہم صرف ڈیوائن ہیلنگ پہ بات کریں گے اس دن. میں تو اپنے تجربے سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آج ہمیں میری پوری فیملی کو خداوند کے فضل سے میں بتا رہا ہوں یسوع کے جلال کے لیے، اس میں ہمارے کوئی خوبی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اٹس آل اباؤٹ جیسس. نہیں تو سب کچھ خداوند یسوع مسیح کا ہے، وہی شفا کا منبع ہے اور اسی سے شفا صادر ہوتی ہے. جس طرح کا ہمارا ایمان ہوگا خدا ہماری زندگی میں اس طرح کے کام کرنا شروع کر دے گا. تو یہ نہیں ہے کہ مشکلات نہیں آئیں گی. اب یہ نہیں ہے کہ پولس رسول کو کوئی سنسار ہونے سے خدا نے بچایا نہیں ہے، لیکن جب وہ سنسار ہوا تو خدا نے اس کو تقویت بخشی، زور بخشتا. تو خدا بیماری میں بھی ہمیں زور بخش سکتا ہے اور بخش دیتا ہے تاکہ ہم اس میں سے سفل ہوں اور اس میں سے نکل جائیں. تو اس طرح اگر میں یہ سٹوریاں سنانا آپ کو اپنی وٹنسنگ اور اپنی فیملی کی، اپنی وائف کی گواہیاں سنانا شروع کروں تو بہت زیادہ وہ پھر اس کے لیے ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے اور اس کے علیحدہ سے ٹائم چاہیے ہوگا. تو اس لیے اگر جو کچھ ہے جیسے بھی آپ کا جو کچھ آپ ابھی کر رہی ہو دیٹ از اوکے، گاڈ نوز آپ کی سچویشن ڈفرینٹ ہے. لیکن میں آج کا ٹاپک صرف ڈیوائن ہیلنگ نہیں ہے، لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیوائن ہیلنگ جو ہے وہ اس کلام کا، اس کتاب کا خاصہ ہے. یہ بائبل جو میرے ہاتھ میں ہے
اس کتاب پر اگر آپ کا ایمان ہے تو الہی شفا اس کتاب میں سے صادر ہوتی ہے، اس میں سے نکلتی ہے، اور اس کی خصوصیت ہے۔ تو اس سے باہر میں کچھ نہیں جانتا، میں کوئی آپ کو پتا، نہ میں پادری ہوں نہ میں ایلڈر ہوں، میں بالکل آپ کے جیسا عام آدمی ہوں۔ تو میں اس کتاب کو جینیسس ٹو ریولیشن، یعنی کہ پیدائش کی کتاب، پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک، آپ مجھے کوئی ایسا واقعہ بتائیں جس میں خدا کے لوگوں کو ڈاکٹروں کی طرف ریفر کیا گیا ہو، یعنی اور یسوع نے کہا ہو کہ جا جا کے تو دوائی کھا، نہیں تو اور یا اس کے شاگردوں نے ایسا کچھ کیا ہو، تو آپ مجھے بتا دیں، ہم اس پہ بات کر لیں گے۔ لیکن اگر ہم ڈیوائن ہیلنگ کی بات کریں تو پوری بائبل بڑی پڑی ہے، یعنی کہ شفا سے جو خدا سے صادر ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ تو اس لیے، لیکن جو لیتے ہیں میں ان کو کنڈیم نہیں کر رہا، میں کسی کو وہ ملزم نہیں ٹھہرا رہا، میں صرف بائبل کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کلام جو ہے نا، یہ اس کلام کی جو تعلیم ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ الہی شفا جو ہے وہ خدا وہ دیتا رہا ہے اور دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنا سا پوائنٹ ہے، اس کو اگر ہم اس پہ یقین نہیں کریں گے الہی شفا پہ، تو پھر ہم ایک جگہ پہ سٹک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہماری ترقی نہیں ہوگی۔ خدا کی سچائیاں ہیں نا، جیسے ہم نے اس دن غیر زبانوں پہ بات کر رہے تھے، نہیں، پاک روح کے بپتسمہ پہ بات کر رہے تھے، تو یہ ساری کلام میں یہ باتیں ہوئی ہیں۔ جو ان باتوں کو، ان چیزوں کو نہیں مانے گا، وہ ایکسپیرینس اس کی زندگی میں نہیں ہوں گے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ جو چیزیں ہم اس کلام میں سے مانتے جائیں گے وہ ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی، اور انہیں کو خدا ہم پر ریویل کرنا شروع کر دے گا۔ تو بہت سارے لوگ اب غیر زبانوں کو نہیں مانتے، پھر بہت سارے لوگ غیر الہی شفا کو نہیں مانتے، ان کی زندگی میں شفا بھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو اوپن رکھیں، اگر اپنا دل کھلا رکھیں کہ خداوند یہ اگر بائبل میں یہ کام ہوئے ہیں تو میری زندگی میں بھی ہونے چاہیے، تو خداوند جو ہے وہ ضرور کرے گا۔ خداوند آپ سب کو، اور کوئی بات نہیں ہے تو میں پھر آصف کے پاس جاتا ہوں۔ تو کیپ اٹ اپ وفا، خداوند ضرور گاڈ ول ڈو دا ریسٹ۔ اگر آپ کے دل کی خواہش ہے تو خداوند اسی طرح کرے گا جیسے تیرے ایمان کے مطابق یسوع نے کہا تھا۔ ٹھیک، اوکے، گاڈ بلیس یو آل۔ آصف، گاڈ بلیس یو سر جی، خدا آپ کو برکت دے اور اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ اس سے پہلے کہ میں آخری دعا کی طرف ہم بڑھیں، میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا۔ آج کا میسج بڑا ہی زبردست تھا، لیکن جو دو باتوں پہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، وہ تھیں جو میں نے آج سیکھی۔ ایک تو ہم ایمان کے جس بھی درجہ پہ کھڑے ہیں، ہمیں اگلے سال اسی جگہ پہ کھڑے نہیں رہنا، ہمیں بڑھتے رہنا ہے۔ اگر تو ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم صرف پھر نام کے مسیحی ہیں۔ ہمیں ایمان میں آگے بڑھتے جانا ہے اور اس میں مضبوط ہونا ہے۔ جیسے ایک کلام کا ایک چھوٹی سی آیت مجھے یاد آ رہی، پوری بھی نہیں یاد آ رہی، لیکن جو اتنا حصہ مجھے یاد ہے، جب میں بچہ تھا تو بچوں کی سی باتیں کرتا تھا۔ تو جب ہم بچے تھے تو اس ایمان کے ایک لیول ہوتا ہے، لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی اسی طرح بڑھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہمارا ایمان اگر اس لیول تک بڑھ بھی جاتا ہے تو ہمیں غرور نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ جو دو باتیں آج آپ نے کی ہیں، یہ میں اس کو دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں ان پہ غور کرنا چاہیے اور ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ خدا آپ کو برکت دے اور اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے اسی طرح استعمال کرتا رہے۔ اب اگر کسی کی کوئی درخواست ہے تو وقت ہے کہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ایک درخواست میرے پاس ہے، صرافین کے والد صاحب کے اپینڈکس کا آپریشن تو کافی عرصے سے ہوا ہے، لیکن ابھی ان کو آج کل پھر اسی جگہ دوبارہ پین ہو رہی ہے،
تو پلیز آپ ان کو ان کے لیے دعا کیجیے گا. اور باقی اگر کسی کی کوئی درخواست ہے تو وقت ہے کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کرے اور اپنی درخواست ہم تک پہنچا سکے. ہاللویا. اگر نہیں ہے کسی کی کوئی درخواست تو میں درخواست کروں گا بھائی جاوید سے کہ وہ آخری دعا میں ہماری رہنمائی کریں اور اس کے بعد کلام برکات سے سب کو رخصت کریں. اور اوکے. Hallelujah, Jesus. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise the Lord, 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 Jesus. Father, we bless you, Lord. We lift up your holy name, God. Hallelujah, you good God, oh Lord. خداوند تو بہت اچھا خدا ہے. خداوند تو رحیم ہے, تو پاک ہے باپ. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند ساری مہربانیوں کے لیے, برکتوں کے لیے تیرا شکر ہے خداوند. خدا یسوع کے نام کے لیے خداوند جو سب ناموں سے اونچا اور اعلیٰ ہے خداوند, اتم نام ہے خداوند. اس نام کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند, جس کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملتی ہے, ہمیں شفا ملتی ہے خداوند, ہماری زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں, جس کی پاک روح کے قدرت کے وسیلہ سے خداوند جب ہم زخمی بھی ہو جاتے ہیں تو ہم پولوس کی رسول کی طرح خداوند اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں باپ. تیری تعریف ہو خداوند, تو ہمارا روز بروز ہمارا کیریکٹر چینج کرتا ہے, یسوع کی مانند بناتا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں باپ. ہم حلیم ہو خداوند. خدا ہم یسوع کی مانند بنتے جائیں خداوند باپ. اگرچہ ساری قدرت ساری قوت اس میں تھی خداوند خدا, اس نے اپنے آپ کو خالی کیا, وہ انسان بن گیا, اور خداوند خدا وہ اس نے میرے لیے مار کھائی تاکہ میں اور میرے ساتھی اور ہم سب لوگ اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے بچ سکے خداوند. ہم تیرا شکریہ ادا کرتے خداوند سارے خوبصورت خداوند باپ پروگرام اور منصوبے کے لیے باپ. تیرا شکر ہے خداوند خدا. اس گروپ پر تیری برکت کا ہاتھ ہو, فیملیوں پر تیرے مہر کی نظر ہو, یسوع کے نام کے لیے خداوند. ہاللویا, ان دی مائٹی نیم آف جیسس لارڈ. پلیز خداوند ہیلپ کر ان بچوں کو خداوند, فیملیوں کی مدد کرے باپ, اور خداوند بخش دے کہ ہم خداوند خدایا یسوع کی مانند بڑھتے جائیں خداوند. زندگیوں میں کام ہو خداوند باپ. ہاللویا, ہم ایمان کے ایک درجہ اور آگے بڑھے خداوند باپ. تیرا شکر ہو خداوند باپ. اسی طرح صرفین کے ڈیڈی کے لیے خداوند تیری منت کرتے ہیں یسوع کے نام کی خاطر خداوند. اپنے بندہ کو شفا دے, ہر طرح کا انفیکشن دفع ہو بسم ہو یسوع کے نام میں. مکمل شفا ہے خداوند باپ, اور خداوند تیرا بندہ خداوند کوئکننگ پاور ہے باپ, اس کے پاک روح کی قدرت کے وسیلہ سے خداوند تیرا بندہ خداوند بیماری کے بستر سے اٹھ کھڑا ہو یسوع کے نام میں. تھینک یو فادر, بلیس ہم او گاڈ. خداوند خدا یسوع کے نام کی خدا خاطر باپ. لارڈ فادر ہیل ہم کمپلیٹلی ان جیسس نیم لارڈ. خداوند گھر میں خداوند صرفین کے گھر میں شانتی خداوند اور سکون اور باپ آسمانی خوشی اور شادمانی ہے خداوند, اور ڈیوائن ہیلنگ ہے یسوع کے نام کی خاطر. تھینک یو فادر باپ. تیرا شکر کرتا ہوں خداوند آصف کے لیے, اس کے خاندان کے لیے, ان کو تیرے بیٹے یسوع کے خون میں چھپاتا ہوں باپ. خداوند تیرا شکر کرتا ہوں, ان کے خاندان میں برکت ہے خداوند باپ. ساری ضرورتیں خزانہ سے تیرے خزانہ سے پوری ہوں, اور گھر میں کسی طرح کا ڈسپیوٹ نہ ہو یسوع کے نام میں خداوند خدا. اسی طرح بہن مہندر کے لیے باپ, روی کے لیے, انکل کے لیے, ممتاز کے لیے, ان کے بچوں کے لیے خداوند تیری برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں باپ. خداوند خدا تو ان کو ہر طرح کی خداوند بندش سے آزاد کر یسوع کے نام. اس خاندان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے خداوند. بخش دے کہ خداوند تیرے گھر میں خداوند خدا یہ آزادی کے ساتھ آ سکے باپ, اور خداوند تجھے اور گہرے طور پر جان سکے باپ. تیرا شکر کرتا ہوں سمینہ کے لیے, بھائی منصور کو خداوند شفا دے خداوند, مکمل شفا یسوع کے نام کی خاطر. Lord, heal him in the name of Jesus, Father. Touch him today, oh God, in Jesus' name, Lord. خداوند اسی طرح سشیلا کے لیے, اس کے خداوند بزنس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. ہر طرح کی خداوند پریشانیاں مشکلات خداوند تجھ کو دے, اور خداوند اور ترقی کرے یسوع کے نام کی خاطر. تھینک یو فادر, بلیس ہر ہوگا خداوند, اس کے ہاتھوں کی کمائی پر برکت ہے باپ. اسی طرح مایا کو خداوند تیرے فضل کے تخت کے پاس لاتے ہیں, تیری بندی کو چھو برکت دے خداوند باپ یسوع کے نام کی خاطر. بلڈ پریشر اور اس کا سارا اثر بسم ہو یسوع کے نام. ان دا نیم آف جیسس ریبیوک دس سکنس ان دا نیم آف جیسس. مکمل شفا ہے خدا تیرے بچے پر. تیرا شکر ہو خدا. اس طرح سنیا کے لیے, اس کے خاندان بچوں کے لیے, اس کے ہسبینڈ کے لیے خدا برکت کر, سلامتی کی دعا کرتے ہیں باپ. تیرا شکر کرتے ہیں
खुदा अरूसा के लिए, उसके ख़ानदान के लिए तेरी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं खुदा। इस तरह बाकी जो लोग इस ग्रुप में नहीं आ सके खुदा, उनके लिए तेरी बरकत मांगते हैं। सर काका और सरैया उनके बच्चों के लिए तेरी बरकत मांगते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदा। जब तक ये सुनी आ जाता हमें मजबूत कर है खुदा, हमारे टखनों को मजबूत कर और एक दर्जा और आगे लेकर जा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ यीशु के बुजुर्ग और जलाली नाम की खातिर मांगते और पा लेते। आमीन आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज गॉड प्रेज गॉड। ब्रह्मली और